اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت سو نے سنا ہوگا۔ ان کے پیر صاحب تھے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت ان کے حالات سنانے حافظ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ 58 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور 3 خلفاء ان کے دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف، جس کے ذریعے سے سارے عالم میں ایک فیض جاری ہوا۔ یہ صرف حافظ قرآن تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے۔ ان کا گاؤں تھا جھنجھانا، آج بہت اچھا بڑا قصبہ ہے، اور پڑھاتے تھے لوہاری گاؤں۔ حاجی صاحب جو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، وہ بھی ایک عجیب بات پیش آئی۔ خود حضرت حاجی صاحب یوں فرماتے ہیں، جب دل میں بات آئی کہ اللہ والوں سے اپنا آپ کو جوڑوں اور اپنی لائن کو صحیح کروں، اسی فکر میں تھا، دعا کر رہا تھا، ایک دن خواب دیکھا۔ خواب میں میرے خاندان کے بہت بڑے بزرگ کو میں نے دیکھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ان کی خدمت میں مجھے لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور بزرگ وہاں پر تھے تو اٹھا کر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ مجھے وہ بزرگ برابر یاد، ان کا چہرہ نقشہ سب یاد۔ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ جن بزرگ کے ہاتھ میں رکھا، مجھے خوب یاد۔ اب میں یہ تھا کہ بیداری کے بعد وہ بزرگ مجھے مل جائے، یہ تو اشارہ تھا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ۔ اب ان بزرگ کو میں تلاش کر رہا ہوں، کہیں نہیں مل رہے ہیں۔ اپنے دماغ کے اعتبار سے جن جن کو ملا ان سب کا نقشہ ملایا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں کافی دن گزر چکے، بلکہ 2-3 سال گزر گئے، اور یہاں بے چینی تھی۔ میں نے اپنی بے چینی اپنے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب ان کے سامنے پیش کی کہ حضرت اس طرح کی بات۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، یہاں ایک بستی ہے لوہاری، وہاں ایک مکتب میں ایک میاں جی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ہی کی طرف اشارہ کیا، حافظ نور محمد جھنجھان، وہاں چلے جاؤ، ممکن ہے تمہارا کام بنے۔ یہ تو پہلے ہی سے جو ہے تڑپ میں تھے، لہذا سواری جوڑی چلے۔ کہتے ہیں جیسے لوہاری کے اندر پہنچے ہیں اور پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ملیں گے، کہا وہ تو مسجد میں۔ مسجد میں آئے، حضرت کچھ اپنی تسبیحات میں مشغول تھے۔ میں جیسے ہی حضرت پہ نظر پڑی، یہ سمجھو بے قراری کے حالت میں ان کے گود میں جا کے گر پڑے، اس لیے کہ یہ چہرہ وہی چہرہ تھا جو خواب کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ حضرت بھی حضرت تھے، حافظ صاحب بھی حافظ نور محمد،
انہوں نے گلے سے لگایا، انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا ابھی، اتنا کہا خواب پہ بڑا اعتماد ہے، کہا اپنے خواب پہ بڑا اعتماد ہے، اشارہ کر دیا کہ جی وہ تمہارا خواب ہمارے سامنے، بس پھر تو کیا تھا، بیعت ہو گئے، پھر تو گاڑی ان کی چل پڑی۔ یہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت نوازا تھا، بہت نوازا، ولی کامل تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بڑے کرامات، ایک مرتبہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے بستی والوں سے، جس بستی میں پڑھاتے لوہاری، ناراض ہو گئے، نہیں کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، اس بستی کے اندر سب پٹھان لوگ رہتے تھے، کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، بستی چھوڑ کے چلے آئے، ناراض ہو کے چلے آئے۔ ادھر حضرت کا آنا تھا اپنے گاؤں جھنجھانا، ادھر روزانہ لوہاری گاؤں کے اندر روزانہ حادثہ یہ بنے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگ جاتی، آج یہاں آگ لگی، کل وہاں پر سود ہے، سب پریشان۔ یہ کیا ہے، ایک دن کی بات ہے، سمجھ میں بھی آ گئے، یہ روزانہ کے روزانہ آگ لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دل میں آنے لگتا ہے اپنوں نے حضرت کو جو ناراض کیا اس کی وجہ سے سب، تو سب نے طے کیا کہ کسی طریقے سے اس اللہ کے بندے کے ساتھ سامنے جا کر معافی مانگے اور لے کے آ گئے، معافی مانگی لے کے آ گئے، اللہ والے ہوتے آ گئے۔ اب جب حالات نارمل ہو چکے ہیں، وہ ساری آگ بند، تو کسی بے تکلف ساتھی نے کہا حضرت یہ کیا چیز تھی، آپ وہاں تھے تو اس وقت یہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں آگ لگتی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت فرمایا بھائی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہاں اتنی بات کچھ سمجھ میں آ گئی۔ جب میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر مجھے یہ لوہاری گاؤں مجھے یاد آتا تھا، کبھی یہ محلہ کبھی وہ محلہ کبھی وہ محلہ یاد آ جایا کرتا تھا۔ تو ممکن ہے وہ محبت کی آگ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے نکلا، سمجھ رہے ہو، اتنا اچھا حضرت نے جملہ اختیار کیا، اللہ کے بندوں کو ستانا نہیں چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آئے۔ ایسے ولی ایک کامل تھے، جب بازار سے گزرتے تھے، بازار سے، تو ہندو دکان والے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک کٹر وادی تھا وہاں، بہت پکا، اس نے سب دکانداروں کو غیرت دلائی، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ گزرتے ہیں اور آپ جو کھڑے ہو جاتے ہو، خبردار آج کے بعد جو ہوا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آپ منع کرتے تو ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ دوسرے دن پھر حضرت جو بازار سے گزرے تو وہ جو کٹر وادی تھا وہ سب سے پہلے کھڑا ہوا، اور جب وہ کھڑا ہوا تو سب کھڑے ہو گئے، حضرت کی تعظیم میں سب کھڑے ہوئے۔ اب حضرت جب چلے گئے تو سب نے کہا تو نے منع کیا تھا، کہیں کہ جو ہے تو ہی کھڑا ہوا، اور وہاں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا دیکھا کہ جب حضرت آ رہے تھے کسی نے میرے کان پکڑے نے کہا اٹھ، ایسا لگا کسی نے میرے کان پکڑے اور کہا اٹھ، تعظیم میں کھڑا ہو، لگا مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ یہ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ایک دن حضرت کے یہاں پر ایک سادھو آیا، یہ ساری بات حضرت شیخ الحدیث نے لکھی اپنے کتاب تاریخ مشائخ چشت میں۔ ایک سادھو آیا، حضرت کے یہاں رہا۔ اس زمانے کے اندر سونے بنانے کے نسخے بھی کچھ لوگ جانتے تھے، ہاں، تو وہ سادھو بھی کچھ اس طرح کا نسخہ لے کے چلتا تھا۔ حضرت کو دیکھا میاں جی بہت خستہ حال، غریب، تنگ دست، جتنا رہنا تھا اتنا رہا۔ اس کے بعد جب جانے لگا تو اس نے کہا اجی ایک کام کرو، میری تھیلی کے اندر ایک نسخہ ہے اسے لے لو، کام دے تمہیں، اس لیے میں دیکھتا ہوں تمہاری حالت اچھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، انکار کر دیا لینے سے۔ اسے پھر اصرار کیا اجی لے لو، حضرت نے پھر بنا۔ تیسری مرتبہ میں جب اصرار کیا
تو قریب میں ڈھیلا رکھا ہوا تھا، تو تھیلی تو لی نہیں، تھیلی کی طرف ڈھیلا رکھا ہوا ہے، وہ لیا ڈھیلا نے مارا دیوار پہ، میاں جی نے مارا دیوار پہ جو مارنا تھا تو کہا دیکھ ادھر، اس نے جو دیکھا ساری دیوار سونے کی، ساری دیوار سونے کی، فرما بس 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 آپ تو اتنے کمال پہ پہنچے ہوئے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے؟ ہاں، بہرحال اللہ پاک نے حضرت کو زبردست نوازا، زبردست نوازا، فقط حافظ قرآن تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے، لیکن 3 کو خلافت دی تھی، ایک حاجی صاحب کو دی تھی، ایک بہت بڑے محدث تھے مولانا محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حافظ ضامن شہید، سب سے پہلے خلافت حافظ ضامن شہید کو دی تھی، اور ان کا جو ہے حضرت کی نظر میں ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن حاجی صاحب کو بھی دی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حاجی صاحب پیر ہے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کو بھی دے رکھی۔ تو حاجی صاحب تو تھانہ بھون اپنے گاؤں میں آ گئے، حضرت خلافت دی کا کام شروع کرو، انہوں نے کام شروع کیا، تو اپنے گاؤں میں ایک مسجد تھی، تو وہ مسجد میں آپ نے کام جو شروع کیا وہیں رہنے لگے سب کچھ، لیکن رہنے کا الگ کمرہ نہیں تھا، اللہ کی مخلوق آتی تھی، فیض پہنچاتے تھے، پھر اس کے بعد مسجد ہی میں رہتے تھے، میاں جی بھی تشریف لاتے تھے، پیر صاحب بھی، احساس ہوا یار حاجی کام تو کرتا ہے لیکن یہاں 1 آدھ 2 3 کمرے ہونے چاہیے، کام ذرا اچھے ہو۔ اسی دوران ایک مالدار خاندان تھا، تو وہ مالدار خاندان والوں کا کیس چل رہا تھا، مالدار خاندان والوں کا کیس چل رہا تھا، تو وہ کیس جو چلا زمین جائیداد کا، سرکار نے جو ہے نا وہ جائیداد ضبط کر رکھی تھی، تو کہہ دیا حضرت دعا کر دے ہمارے لیے تاکہ ہماری یہ زمین ہم کو مل جائے، تو لکھا یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا تو کرتا ہوں لیکن ایک شرط، وہ شرط یہ کہ اگر کیس جیت جاؤ، کیس تمہارے فیور میں آوے تو ہمارے حاجی کے لیے کمرہ بنا دینا، ہمارے حاجی کے لیے کمرہ بنا۔ تو حضرت بہت اچھا، بالکل یہ تو نیکی کا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ حضرت دعا کر دی، اللہ کا کرنا کہ مقدمہ ان کے فیور میں آیا، مقدمہ ان کے فیور میں آیا، نہیں وہ ابھی ہاتھ میں کاغذ نہیں آیا تھا، کسی طرح سے وایا خبر پہنچی کہ بھائی مقدمہ تمہارے فیور کے اندر، یہ زمین تم کو واپس مل جائے گی۔ تو یہ لوگ خوشی خوشی آئے، فرمایا حضرت آپ کی دعا سے کام بن گیا، یہ وہ۔ تو حضرت نے فرمایا وعدہ یاد ہے، وعدہ یاد ہے، یعنی 3 کمرے بنانا وہی وعدہ یاد ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا ہاں حضرت وعدہ پکا یاد ہے ہم کو، لیکن حضرت یہ 3 کمرے نہیں، آدھے کمرے پھر بنا لیں گے۔ کیا کہا؟ آدھے کمرے بنا لیں گے۔ تو میاں جی ارے بھائی وعدہ تو یہ تھا کہ پورے، اور وہ حضرت بس اتنی ہی گنجائش ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو آدھا ہی، کیا کہا آدھا تو آدھا ہی۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے، 2-3 دن کے بعد پھر پریشان ہو کر آئے، فرمایا حضرت اب ہاتھ میں جو کاغذ آیا اس میں وارنٹ بہت عجیب آیا۔ کہا جائیداد تم کو ریٹرن تو کی جا رہی ہے لیکن تمہاری زندگی تک کے ہی لیے، تم مر جاؤ تو پھر سرکار جو ہے یہ زمین واپس لے لیں گی۔ بات سمجھے؟ تو کہا حضرت یہ تو عجیب فیصلہ آیا۔ کہا بھائی ہم کیا کریں، آپ نے وعدہ آدھا کیا تو کافی اداس ہوا، پہلے تم نے وعدہ پکا کیا تھا، کائی کا کہ سب 4 کمرے بنائیں گے،
لیکن اسے پلٹی مار دی تمہیں اور آدھی کی بات کی تو فیصلہ بھی آدھے کا آیا کہ زمین اس وقت آدھی مل جاوے، ارے زمین اس وقت مل جائے لیکن فقط موت تک کے لیے، مر جائے تو پھر دوبارہ سرکار لے لے گی۔ یہ تو آدھا تو تم نے کروایا، وعدے میں آدھا تم نے کیا، ادھر کا فیصلہ بھی تم نے اپنا آدھا کروا دیا، سمجھے؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب ایک مرتبہ کسی بڑے کے سامنے وعدہ کر لیں، سمجھے، تو پورا پورا وعدہ نبھانا چاہیے، آدھا نہیں، پورا پورا وعدہ، ورنہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی، کہیں گڑبڑ ہو جاتی۔ ہاں، اور ویسے بھی میرے بھائیوں جو ہے حدیث میں یہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کی نشانی۔ اس کی نشانی منافق، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اذا عاہد غدر، منافق جو ہوتا ہے وہ معاہدہ کرتا تو معاہدے میں دھوکے سے کام لیتا، لہذا اپنے آپ کو معاہدے کا پکا بناؤ، وچن کا پکا بناؤ، سمجھے نا؟ ایمان والے کی علامت ہے زبان سچی، ہاتھ امانت والا، اور نمبر 3 کے اوپر معاہدہ پورا پورا نبھانے والا۔ آج ہم لوگ معاہدے میں بہت کچھ، اور خاص طور پر 2-3 جگہ پہ معاہدے کی گڑبڑی بہت نظر آتی ہے۔ بتاؤں آپ لوگوں کو، قرضے میں معاہدے کی بہت گڑبڑ ہوئی، لے کے تو جاتا ہے، کہا کہ ہم 5 مہینے کے وعدے پہ دیں، 4 مہینے کے وعدے پہ دیں، اس تاریخ پہ، نہ وہ تاریخ جب آتی ہے نا تو ہاتھ یوں کر کے اونچے کر دیتا ہے، پھر بعد میں آئی 2-3 مرتبہ انکار، 2-3 مرتبہ انکار کے بعد پھر آدمی دادا گیری کرنے لگتا ہے، بالآخر وہ سامنے والے کو معاف کر دینا پڑتا ہے۔ یہ بہت غدر والا کام، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ معاہدہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ بولنے میں مزہ نہیں، سمجھے، بولنے میں مزہ نہیں ہے، تو ٹوٹلی عنوان کے تحت اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو خوش رکھے، معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔